صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، قرآن مجید کی بہت ہی مختصر سی تلاوت میں نے کی ہے، اور اسی طرح ایک حدیث کی بھی تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جو اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتا ہے، نکالتا ہے، مگر یہ کہ اسے لکھ لیا جاتا ہے، اس کی نگرانی کی جاتی ہے اور بولنے والے کے پاس لکھنے والا بھی موجود ہوتا ہے. گویا کہ ہمیں پہلے سے خبردار کر دیا گیا کہ دیکھو، بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو کہ تم کیا بولنا چاہ رہے ہو، اچھی بات ہے یا خراب بات ہے، تمہیں جنت کی طرف لے جانے والی بات ہے یا جہنم کی طرف لے جانے والی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پر لکھا ہوتا ہے کہ بھئی کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ کرنے والا کوئی ایسا غلط عمل نہ کرے جو کیمرے میں محفوظ ہو جائے اور بعد میں اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں خبردار کیا کہ دیکھو، بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بات میں خود گرفتار ہو جاؤ، یعنی کوئی ایسی بات زبان سے نکال دو کہ جس کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے. اللہ کی نافرمانی والا کوئی کلمہ، کوئی جملہ زبان سے نہ نکالو. اللہ کے رسول کی گستاخی والا کوئی کلمہ، جملہ زبان سے نہ نکالو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً پھر تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں بھگتنا پڑے گا. اور حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کا کوئی کلمہ کہنا ہے تو کہے، اور اگر نہیں تو پھر خاموش رہے. فلیقل خیرا، اسے چاہیے خیر کی بات کہے، اچھی بات کہے، ورنہ پھر خاموشی اختیار کرے. ایک اور حدیث میں اس کو بیان فرمایا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا. بھائی گرفت تو بولنے پر ہوتی ہے، جب آدمی بولا ہی نہیں تو کس بات پر پکڑا جائے گا؟ پکڑ ہوتی ہے ہمیشہ انسان کی زبان پر، کیونکہ انسان کی زبان یا تو اسے جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچا دیتی ہے یا پھر جہنم کی اتاہ گہرائیوں کے اندر اس کو پہنچا دیتی ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل و خلاصہ بھی یہ ہے کہ جو شخص زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا کرے جو اللہ اور رسول کی نافرمانی پر مبنی ہو، تو بعض اوقات انسان ایسا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مشرق و مغرب جتنی مسافت، یعنی جتنی مسافت مشرق اور مغرب میں ہے اتنی گہرائی میں جہنم میں چلا جاتا ہے. اب لازمی بات ہے مشرق اگر ہے تو جاتے جائیے، مشرق جہاں سے سورج نکل رہا ہے وہاں تک، اور مغرب جہاں جا کے سورج غروب ہو رہا ہے. تو آج تک کوئی شخص وہاں پہنچ نہیں سکا جہاں سے عین سورج نکل رہا ہے اور جہاں غروب ہو رہا ہے. یعنی نظر تو آتا ہے سامنے سے کہ بھئی یہاں سے نکل رہا ہے، لیکن وہاں پہنچ کوئی نہیں سکا آج تک. تو اس قدر اس میں طوالت ہے، لمبائی ہے. تو مشرق و مغرب کی مسافت اور ان میں جتنا بعد ہے
آدمی کوئی زبان سے غلط کلمہ نکالتا ہے تو بعض اوقات جہنم میں گر جاتا ہے اور اتنی گہرائی میں گرتا ہے. اس کی گہرائی کو بیان کرنے کے لیے آپ نے مشرق و مغرب کا بعد بتایا. اور بعض اوقات حدیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان ایسا کلمہ کہتا ہے، اس کو بولتے وقت اس کلمے کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ خیر کا کیا کلمہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات اور مقام اس کے لیے طے فرما دیتے ہیں. اور خدا نہ کرے بعض اوقات کوئی کلمہ زبان سے ایسا نکال دیتا ہے کفریہ کہ جس کی وجہ سے جہنم کے گڑھوں میں جا کے گر پڑتا ہے. تو اب اس سے ہی پتہ چلا 2-3 احادیث جو میں نے بیان کی ہیں کہ انسان کی نجات خاموشی میں ہے، یا تو خیر کی بات کہے ورنہ چپ رہے، کیونکہ اگر چپ نہیں رہے گا کچھ بولے گا اسی پر پکڑے، اسی پر غریب ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو پہلے سے خبردار ہو جاؤ. ہمارے ہاں اردو میں ہی بولا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی نپی تلی بات کرو. زبان سے کوئی کلمہ ایسا ادا نہ کرو جو تمہارے لیے قابل گرفت ہو، تم پکڑائی میں آ جاؤ. بعض اوقات انسان کسی کے سامنے کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ پکڑ میں آ جاتا ہے، اور پھر جس شخص کے سامنے کہا تھا وہ گواہی بھی دیتا ہے کہ ہاں میرے سامنے اس نے کہا تھا، گواہ بھی موجود ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنی زبان سے کوئی الٹا سیدھا کلمہ نہ نکالو، کیونکہ ہم نے متعین کر رکھے ہیں ایسے فرشتے جو تمہاری زبان کی ایک ایک بات لکھ رہے ہیں. اور میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہر آدمی اپنی زندگی کی کتاب لکھ رہا ہے. ہم جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں، جو کچھ اپنے اعضاء سے عمل کر رہے ہیں، وہ سب لکھا جاتا ہے. اور قیامت کے دن یہ بات کہی بھی جائے گی. یہ جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ لے، یہ تو نے خود لکھی ہے، کسی اور نے نہیں لکھی. یعنی تیرے اقوال ہیں اس میں یا تیرے اعمال ہیں، دو ہی چیزیں ہیں. انسان کے اقوال ہوں گے جو اس نے زبان سے کہے، یا اعمال ہوں گے جو اس نے اپنے جوارح سے ادا کیے. تو گویا انسان نے خود اپنی کتاب لکھی ہے. ہر شخص اپنی کتاب کا مصنف ہے، اور وہ تصنیف اس کے سامنے کر دی جائے گی اور کہا جائے کہ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن یہی تیرے محاسبے کے لیے کافی ہے، بس تجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ نامہ اعمال پڑھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ تو نے کہا اس میں ایک ایک چیز موجود ہے، اور جو تو نے کیا وہ اس میں موجود ہے. اور پھر انسان زبان سے یہ کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں چھوٹی بڑی ہر بات لکھی ہوئی. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ اس نے اعمال کیے تو اس میں پائے گا، موجود پائے گا. ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہو، بلکہ جو کہا ہے، جو کیا ہے، وہ سب اس میں موجود ہوگا. تو اس لیے میرے عزیزوں، کوئی بات کہنے سے پہلے 100 مرتبہ آدمی سوچ لے، کیونکہ یہی زبان انسان کو اونچے اور بلند مقام دلا دیتی ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے انسان جہنم کی اتح گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. صحابہ کرام نے اس سلسلے میں بہت احتیاطیں کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے تھے. کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ان ھذا اوردنی الموارد، یہی زبان ہے جس نے مجھے ہلاکت میں ڈال رکھا ہے. یعنی اس زبان کی وجہ، حالانکہ صدیق اکبر سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کلمہ کوئی غلط کہیں گے، زبان سے نکالیں گے، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ زبان سے کوئی کلمہ خیر کے سوا مت نکالو، اس لیے آپ دوسروں کی ترغیب کے لیے اور ان کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو یہ زبان بہت تباہ کن چیز ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان پھنس جاتا ہے. تو اس لیے وہ زبان کو مروڑے دے رہے تھے کہ بھئی تاکہ میں اس کی زبان کی شر سے بچ جاؤں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے منہ میں کنکر ڈالے ہوئے تھے تاکہ منہ سے کچھ بولے نہیں، خاموشی اختیار کریں. تو یہ تو صحابہ کرام تھے.
اور بزرگان دین میں سے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگوں میں سے تھے، حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے بھی ہیں، اور دونوں استاد شاگردوں میں بے تکلفی کا بھی ماحول تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں استاد صاحب کی خدمت میں گیا اور جا کر سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور ساتھ فرمایا کہ شفیع آج جو ہے ہم صرف عربی میں گفتگو کریں گے، یا یہ فرمائیں کہ آج کے بعد ہم جب بھی بات کریں گے عربی میں کریں گے، اردو میں نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ حضرت کو خاص وجہ ہے، یعنی اب تک تو ایسی کوئی قید نہیں تھی، آج آپ نے جو قید لگائی ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو پہلے تو وہ ٹالتے رہے، لیکن بعد میں جب اشرار کیا تو فرمایا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہم جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو چونکہ بے تکلفی بھی ہے، استاد شاگرد کا رشتہ بھی ہے، تو کچھ باتیں تمہاری زبان سے ایسی نکل جاتی ہیں، کچھ میری زبان سے نکل جاتی ہیں جو نامناسب ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ زندگی کا سرمایہ ختم ہو رہا ہے، اب ہم اپنے اوقات کو بہت ناپ تول کر استعمال کریں، اس لیے میں نے سوچا کہ آج سے عربی میں گفتگو کریں گے، اس لیے کہ عربی زبان نہ میری مادری زبان ہے نہ تمہاری مادری زبان ہے، تم بھی بولو گے تو سوچ سوچ کے بولو گے، میں بھی بولوں گا تو سوچ سوچ کے بولوں گا، لہذا جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بات کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ایک تدبیر اختیار کی تاکہ بیجا زبان کا استعمال نہ ہو۔ تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا، جب ایک شخص نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے نجات کا طریقہ کیا ہے، یعنی ہمیں آخرت میں نجات کیسے مل سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، یعنی سب سے بڑی چیز تو یہ کہ زبان کو قابو میں رکھ، اور دوسری بات فرمائی کہ ولیسعک بیتک، کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکل۔ آدمی جب ضرورت کے بغیر باہر سے نکلتا ہے تو پھر الٹی سیدھی جگہوں پہ جاتا ہے، اور کام سے نکلتا ہے تو اپنے کام کی جگہ پہ جائے گا اور کام کر کے واپس آ جائے گا۔ اس لیے فرمائیں کہ تجھے چاہیے تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے۔ اور تیسری بات فرمائی وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو، یعنی اگر وہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو رونے کا مطلب یہ کہ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے آگے رو، اس کو مناؤ۔ تو یہ تین باتیں نجات کے لیے بیان فرما دی۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ نکلے، کیونکہ اس سے اس پر پکڑ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ فرمایا کہ تیرا گھر تیری ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکل، اپنے گھر میں رہو۔ آج بھی دیکھیے جو حالات چل رہے ہیں اس میں بہترین چیز یہ ہے کہ آدمی واقعی اپنی زبان کو قابو میں رکھے تو بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے تو بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی غلطی ہو جائے اس پہ توبہ اور استغفار کر۔ تیسری بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس طرف رہنمائی فرمائی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور آج صبح فجر میں ایک حدیث میں نے مفہوم عرض کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، مجھے کچھ باتیں آپ بتلائیے کہ میں جنت سے کس طرح قریب ہو سکتا ہوں اور جہنم سے کس طرح دور ہو سکتا ہوں، تو آپ نے پہلے تو جو اسلام کی فرائض و واجبات تھے ان کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز پڑھو اور روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں ابواب الخیر بتاؤں، خیر کے دروازے۔ گویا یہ تو فرائض تھے، اب آگے کی باتیں آپ نے فرمائی کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے گناہوں سے، اس کو آپ نے فرمایا۔ اسی طریقے سے تہجد کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی ڈھال ہے اور سپر ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے پھر آخر میں آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، یعنی لب لباب، اور خلاصہ یہ کہ ایک آخری بات تمہیں بتاؤں وہ ہے زبان، کہ اس کو قابو میں رکھو، کیونکہ سارے اعمال جو تم کرتے ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ سارے اعمال ہلکے ہو جاتے ہیں اگر زبان تمہاری غلط چل رہی، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا ہم آپس کی گفتگو میں بھی پکڑے جائیں گے؟ یعنی ہم جو باتیں کرتے ہیں ان باتوں پر ہماری گرفت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار بھرے جملے فرمایا کہ معاذ تجھے تیری ماں روئے. یہ اہل زبان اس کا استعمال کرتے ہیں جب پیار سے کسی کو سمجھانا مقصود ہو، اس کی سمجھ میں بات نہ آ رہی ہو تو کہتے ہیں تجھے تیری ماں روئے. معاذ اس پر بھی گرفت ہوگی. یعنی ہم جو باتیں کرتے ہیں آپس میں اگر وہ باتیں غلط ہوں گی تو یقیناً اس پر گرفت ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ زبان تمہیں اعلیٰ مقام پر بھی پہنچا سکتی ہے اور اسفل السافلین میں بھی پہنچا سکتی ہے. اس لیے اپنی زبان کا استعمال غلط مت کرو. دیکھیے یہ زبان، آدمی کافر ہے، کلمات کفر کہہ رہا ہے، لیکن یہی زبان ہے کہ جب آپ نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو لیجئے اس کلمے کے پڑھتے ہی آپ نے زبان سے ادا کیا، اور اس سے پہلے جتنے گناہ تھے سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد، اسلام سے لانے سے پہلے جو اعمال کیے تھے برے، وہ سارے اسلام لانے پر وہ عمل ختم ہو جاتے. تو صرف زبان سے کلمہ آپ نے ادا کیا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے کہا، یعنی کلمہ اسلام آپ نے زبان سے ادا کیا، قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے، اور سارے کلمات کفر سب ختم ہو گئے. اب نئے سرے سے زندگی شروع کرو. تو یہ زبان ایسی چیز ہے، اور اسی زبان سے آپ نصیحت کرتے ہیں. کس شخص کو آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو محبت سے، پیار سے، اکیلے میں، تنہائی میں شفقت کے ساتھ سمجھایا کہ دیکھو بھائی تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے. پہلے تو اس سے اجازت لو کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں کچھ بات تم سے کر لوں، اور جب وہ اجازت دے دے تو پھر اس کو سمجھاؤ کہ بھائی آپ کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ مجھے صحیح نہیں لگا، آپ اس کو اپنا عمل کو ٹھیک کر لیں. اگر وہ آپ کی بات مان جاتا ہے تو جب تک وہ صحیح عمل کرے گا اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، اس سے کمی نہیں ہوگی. تو خیر کا ایک کلمہ کہہ دینا انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. کوئی شخص جو غلط راستے پر تھا آپ نے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا، تو جب تک وہ سیدھے راستے پر چلتا رہے گا سمجھ لیجیے کہ آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور جو وہ کام کر رہا اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس زبان سے اسی کلمہ آپ ادا کریں گے نا، کسی کو خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کرنا، کسی کو اچھی بات کہہ دینا، تو یقیناً زبان سے ہم ان کلمات کی وجہ سے نہ جانے کون سا اعلیٰ مقام حاصل کر لیں اللہ کی بارگاہ میں. اور خدا نہ کرے اگر کوئی آدمی اسی زبان سے کسی کو غلط راستے پر ڈال دے، بدکاری کے راستے پر ڈال دے، برے اعمال کی طرف ڈال دے، تو جب تک وہ کرتا رہے گا اس کو تو جو برے عمل پر ملے گا اس کو بھی ملتا رہے گا، اس سے زبان کی وجہ سے. تو اس لیے اپنی زبان کا استعمال ہم صحیح کریں، اپنی زبان کو ہم روک کر استعمال کریں تاکہ غلط ہماری زبان نہ چلے. زبان جب غلط چلتی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بہت آسان ہیں، خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں بہت بھاری ہیں. کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بتائیے ان کلمات کا کہہ لینا کتنا مشکل ہے. تقریباً ہر آدمی کو یہ کلمات آتے ہیں. تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کلمے اللہ کو محبوب ہے، زبان پر آسان ہیں اور میزان عمل میں بہت بھاری ہیں. تم ان کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ اگر میزان عمل میں جب رکھا جائے گا تو یہ سارے اعمال پر بھاری پڑ جائیں گے. لیکن ادا کس سے ہوتے ہیں؟ زبان سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا کہ آپ اگر کسی گفتگو بھی فرما رہے ہوتے تھے تو درمیان میں آپ ذکر اللہ جاری رہتا تھا. ویسے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے رخ کو صحیح رکھیں، کسی کو دین کی تعلیم دیں، یہ سب بھی ذکر اللہ میں شامل ہے. کیونکہ ہمیں اللہ کی یاد ہے،
اللہ تعالیٰ ہمیں یاد ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم دیانتداری سے سودا بیچ رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، وہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے پہ دیانتداری سے انجام دے رہے ہیں، یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، کیونکہ اگر اللہ کی یاد نہ ہوتی تو ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نہ دے رہے ہوتے، اپنے کام کو صحیح طریقے پر انجام نہیں دے رہے ہوتے۔ زراعت، کوئی آدمی کسان کھیتی باڑی کر رہا ہے، لیکن کھیتی باڑی دیانتداری سے کر رہا ہے، صحیح طریقے پر کر رہا ہے، اور کھیتی باڑی کر رہا ہے ساتھ میں اللہ کا نام بھی لے رہا ہے، تو کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، زبان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ چلتے چلتے اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، کام میں رکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ کسی نے کہا نا، دل بیارو 10 بکار، کہ دل یار کی طرف لگا رہے، یعنی اللہ کی طرف، اور ہاتھ کاموں میں لگے رہیں۔ اب ایک آدمی ہاتھ سے پڑیا باندھ رہا ہے تو بھلے باندھتا رہے، لیکن زبان سے اگر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو یہ رکاوٹ نہیں ہے اس کے لیے۔ اسی کو کسی نے کہا دل بیارو 10 بکار، دل یار کی طرف لگے رہے اور جو ہے وہ ہمارے اور ہاتھ ہمارے کاموں میں لگے رہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، میں چھوٹا سا چٹکلا تمہیں بتاتا ہوں کہ اس میں نہ وقت خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی تمہارے کسی کام میں کوئی رکاوٹ پڑتی ہے۔ اور بارہا آپ سن بھی چکے ہیں کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، کہو الحمدللہ۔ اب اس میں کتنا وقت لگا بھائی؟ اللہ نے اپنے نام لینے کی توفیق دے دی، الحمدللہ۔ مسجد میں ہم آ کے بیٹھ گئے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کا شکر ادا کرنا، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا اس کے اندر۔ آپ زبان سے کہیں کہ اللہم لک الحمد یا الحمدللہ کہہ دیجیے، الحمدللہ والشکر للہ، حمد اللہ کے لیے، شکر اللہ کے لیے کہ اس نے ہمیں مسجد میں پہنچا دیا۔ اب اس وقت ہزاروں لوگ، لاکھوں انسان مسجد سے باہر پھر رہے ہوں گے، اللہ نے ان میں سے منتخب کر کے آپ کو لا کے مسجد میں بٹھا دیا، یہ بات قابل شکر ہے یا نہیں؟ اور اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے الحمدللہ، نہ کسی کی تحقیر نہ کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ انہیں بھی مسجد میں لائے، لیکن ہمیں لے آئے اللہ تعالیٰ، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ کسی بھی معاملے پر اپنی اولاد کو دیکھا اچھی لگی، بیٹے کو دیکھا نظر پڑی اچھا لگا، بیوی کو دیکھا اچھی لگی، آپ کہیں الحمدللہ۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ کا دل دکھے اسے دیکھ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ کیا کہ آپ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ مسجد سے باہر نکلے، آپ نے کہیں جانا تھا، فوراً سواری مل گئی، بولیے الحمدللہ۔ آپ منزل پر خیر و عافیت سے پہنچ گئے، کہہ دیجیے الحمدللہ۔ آپ اپنے گھر پر بخیر و خوبی پہنچ گئے اور گھر میں سب خیر و عافیت ہے، کہیے الحمدللہ۔ اس میں کتنا وقت لگتا ہے، اور یہ سب آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ جب زبان سے کریں گے اللہ کا شکر کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، انسان ان نعمتوں پر شکر ادا کر نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار بھی کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، شمار نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اور ان نعمتوں کا پتہ کب چلتا ہے؟ دیکھیے، خدا نہ کرے کسی کو آنکھ سے نظر آنا بند ہو جائے، پھر پتہ چلے گا آنکھ کیسی نعمت۔ دانت میں درد ہو جائے، کھا نہ سکے، پھر پتہ چلے گا دانت کتنی بڑی نعمت۔ زبان سے جو قوت گویائی ہے، ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرتے ہیں، اگر کسی وقت زبان بند ہو جائے، اس وقت پتہ چلے گا جب ہم زبان سے کچھ کہہ نہ سکیں۔ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے عزیز کا آپریشن ہوا، اور آپریشن کے بعد وہ آدھے گھنٹے تک اس کیفیت میں رہا کہ زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ بس فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ جتنی اذیت اس آدھے گھنٹے میں شکار رہا ہوں اذیت کا، ساری زندگی مجھے اتنی اذیت محسوس نہیں ہوئی کہ میرے دل میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن میں کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ زبان بولنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی اس آپریشن کے بعد۔ تو حقیقت یہ کہ جب نعمت زائل ہو جاتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ جب اللہ نے نعمت عطا فرما رکھی ہے ہم اس کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ پھر وہ زائل نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں بھائی، آنکھیں دے رکھی ہیں، ہاتھ دے رکھے ہیں، پیر دے رکھے ہیں،
ہم انہیں جو ہے وہ ان سے خدمات لیتے ہیں، کام انجام دیتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ یہ زبان جو پیدائش سے ہمارے ساتھ ہے اور مرتے دم تک ساتھ رہتی ہے، اس کو ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں، کیا ہم نے کہیں سے لگوائی ہے یا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی؟ جب اللہ نے عطا فرمائی تو اس زبان سے ہم وہ کلمات ادا کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ان کلمات سے اس کو محفوظ رکھیں جن سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اور پھر یہ کہ سوچیں کہ ہم اس زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم اس زبان سے قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، اب اس زبان سے گالیاں بکنا، کسی کی غیبت کرنا، برا کہنا، یہ اچھی بات نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک مرتبہ خطاب فرمایا تو کہا کہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں مردوں سے زیادہ دیکھی۔ تو ان خواتین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو وجہ ہے وہ ہم تاکہ دور کریں، تاکہ ہم جہنم میں نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دو وجہ، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم ایک تو لعنت بہت کرتی ہو، یعنی بات بات پہ لعنت، یہ کام عورتوں کا عام طور پر زیادہ ہوتا ہے، و تکفرن العشیر، اور اپنے شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ تو یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس سے پتہ چلا کہ اب لعنت آدمی زبان سے کرتا ہے، عام طور پر زبان سے ہوتی، ورنہ بعض اوقات اشاروں میں بھی کر دیتا ہے۔ لیکن بہرحال اس سے بچنا چاہیے، کسی پر لعنت ملامت نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، کہ وہ مومن کیسا مومن ہے کہ مومن بھی ہے، تانے بھی دے رہا ہے، لعنت بھی کر رہا ہے دوسرے پر۔ لعنت جب آدمی کرتا ہے تو وہ لعنت جاتی ہے اس شخص پر پڑھنے کے لیے، اگر وہ اہل ہوتا ہے تو لعنت اس پر جا کے پڑ جاتی ہے، لیکن اگر وہ اہل نہیں ہوتا تو جس نے لعنت بھیجی ہے وہ واپس اس کے اوپر جا کے پڑ جاتا ہے۔ اس لیے لعنت ملامت سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ بہرحال اصل یہ ہے کہ ہم اپنے زبان کا استعمال درست کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، ایک امانت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا استعمال صحیح طریقے پر کریں، امانت کو دیانت داری سے ادا کریں، امانت کا استعمال دیانت داری سے کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے باعث خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میری بھی اصلاح فرمائے، آپ سب کی اور تمام مسلمانوں کی، کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔